اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ موانعات اور رکاوٹوں کو ہٹائے اور رکاوٹوں کو ہٹا کے مرتبے کے اعلیٰ درجے کے زینوں تک پہنچتا جائے، ایک زینے سے کراس کرے اور دوسرے زینے تک پہنچے یا دوسرے اعلیٰ زینے تک پہنچے۔ سالک اللہ کے لیے ایک بہت اہم چیز جو ایک بہت بڑا زینہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سالک موت کو یاد کرے۔ ہماری دو اہم مشکلات ہیں۔ اول، موت کو ہم بھول گئے ہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ موت کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی، حالانکہ روزانہ ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، قبرستان کو دیکھتے ہیں، جنازوں میں شرکت کر کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ اس کے باوجود موت کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی، اس فرشتے کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی جو ہمیں ندا دے رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ موت کے لیے۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ سالک اللہ کبھی بھی موت کو نہیں بھولتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ مادہ پرست اتنے بن جاتے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کبھی مریں گے نہیں، نہ زبان سے عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خیال کرتے ہیں کہ وہ مریں گے ہی نہیں، کبھی انہوں نے مرنا ہے نہیں، انہوں نے خدا کو جواب دینا ہے نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جب موت کو بھول جائے، مادہ پرستی میں زیادہ پڑا رہے، انسان مادی امور میں زیادہ پڑا رہے تو یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ کبھی میں مروں گا نہیں۔ دوسری چیز جو سالک کے لیے مانے یا دوسری جو اہم ترین مشکل ہے، پہلی موت کو بھول جانا، دوم یہ ہے کہ موت کو دنیا سے جدا سمجھتے ہیں، کہ جبکہ موت صرف دنیا سے جدائی نہیں ہے بلکہ نئی ولادت ہے، نیا عالم ہے جہاں ہم نے ہجرت کرنی ہے، ایک نیا عالم شروع ہوگا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے نہیں کہ نئی ولادت ہو رہی ہے، موت سے ایک نئی ولادت ہو رہی ہے، نیا میلاد ہو رہا ہے، نیا عالم آ رہا ہے۔ بس انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت صرف اور صرف دنیا سے جدائی ہے، نہیں، صرف اور صرف دنیا سے جدائی نہیں، ایک نئی ولادت ہے، نیا میلاد ہے اور نئے عالم کی جانب منتقل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم نکتہ۔ بس انسان آخرت کے جہاں میں زندہ ہے۔ اس عالم میں انسان جو عالم برزخ ہے، اس میں انسان ظاہری لباس نہیں پہنتا کیونکہ مادہ ہے نہیں، روح کا عالم ہے، ظاہری غذا کی ضرورت نہیں اسے، یہاں کوئی بازار جانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی انسان آخرت کے جہاں میں زندہ ہے۔ بس اس عالم میں، اخروی عالم میں ظاہری لباس کی فکر نہیں، یہ فکر نہیں ہے کہ درزی کو لباس دوں اور وہ میرے لیے سیے۔ ظاہری غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں کوئی بازار نہیں ہے، یہ زمینی مسافرت نہیں ہے، زمینی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ سفر معنوی ہے، اور اس کے لیے گاڑی بھی معنوی چاہیے۔ گھر ہوگا، ہمارا محل ہوگا، وہ عملی بن جائے گا۔ اور یہ جو ہم سفر طے کریں گے، یہ زمینی مسافرت نہیں ہے کہ ظاہری گاڑی لے کے ہم نکلے اور کہیں تک پہنچے، کہ ظاہری گاڑی لے کے، ظاہری سفر نہیں ہے،
اس کے لیے آپ کو معنوی گاڑی چاہیے، نماز شب چاہیے. ہمیں نماز شب چاہیے. بس عاقل انسان خالی ہاتھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ نہیں جائے گا. زاد راہ کو ساتھ لے جائے گا، معنوی گاڑی کو ساتھ لے جائے گا. اور معنوی گاڑی نماز شب. ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ بہترین گاڑی نماز شب، نہ کہ ٹویوٹا، نہ کہ ہونڈا، نہ کہ BMW. ٹھیک. بس امام علی نماز عشاء کے بعد ہر رات اعلان کرتے تھے کہ زاد راہ کو اکٹھا کرو، موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو. موت کی یاد روکتی نہیں انسان کو، موت کی یاد انسان کو حرکت دیتی ہے. اٹھو، عمل انجام دو، زاد راہ کو اکٹھا کرو. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ موت کی یاد سے فلاں عالم بہت زیادہ موت کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیں تو ڈرا دیتا ہے، ہمیں ڈرا دیتا ہے. اور جب ہم ڈر جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں. بس ڈرنے والا کوئی عمل انجام نہیں دیتا. نہیں نہیں نہیں. موت میلاد جدید ہے، نئے عالم میں جانا ہے. جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، سامان لے کے جاتے ہیں. بس جو لوگ موت کو یاد دلاتے ہیں وہ بہت اہم چیز، وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، وہ بیدار کر رہے ہیں. ہم غافل نہ ہوں کہ ہم کہیں کہ نہیں ابھی تو بڑی زندگی ہے، ابھی کہاں، کیا جوان نہیں مرتے کیا بچے نہیں مرتے کیا؟ ٹھیک. بس روایات میں آیا کہ انسان جن اوقات میں بیکار وقت گزارتا ہے، روایات میں ہے کہ فرشتے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. فرشتے بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے لیے استغفار نہیں کرتے، استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. انسان اس سعادت سے محروم ہو جائے. انسان اگر بیکار وقت گزارے اور فرشتے ناراض ہو جائیں، اس کے لیے استغفار نہ کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند عالم قیامت میں انسان کو پوری زندگی کے اعمال، تمام ایام، 24 گھنٹے کے اعمال، دن کے 24 گھنٹے کے اعمال، ہر دن کا عمل دکھائے گا. آکے رسول خدا فرماتے ہیں بعض لوگوں کا اعمال نامہ بالکل خالی ہوگا کہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے، افئدتہم ہواء فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ گفتگو ہماری ہو چکی. دوسرے وہ لوگ ہوں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اعمال نامہ نورانی ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور خوشی سے وہ خوشحال ہو جائیں گے، سرور والا ہوگا، خوشحال کر دے گا انہیں. یہ تیسرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا اعمال نامہ تاریک اور بدبودار ہوگا، تاریک اور بدبودار ہوگا. ہم نہ خالی اعمال نامے کے ساتھ جائیں، نہ ہی بدبودار اعمال نامے کے ساتھ جائیں، دونوں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. بس موت کی یاد سے سالک اللہ حرکت کرتا ہے، عمل کو مزید خالص بناتا ہے. کیونکہ نئی ولادت جو ہے موت سے، میلاد جدید ہے، نیا سفر ہے، نیا عالم ہے. جو انسان موت کو یاد کرتا ہے وہ حلال کماتا ہے، لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں وقت گزارتا ہے، عبادت کرتا ہے. یہ اس کی وقت معین ہوتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں بھی وقت گزارے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے نے کیا وراثت چھوڑی ہے. یہی ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے، فلاں نے کیا چھوڑا ہے، کیا گھر چھوڑا ہے، کیا مال چھوڑا ہے، کیا سونا چاندی کیا چھوڑا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس اس نے کیا پیش کیا ہے. فرشتے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس اس نے کیا ایسی چیز لایا ہے یہ کہ اس کو بقا ملے. کیا ایسی چیز لایا ہے کہ یہ درست جواب دے سکے، درست جوابات دے سکے، حساب و کتاب اس کا صحیح ہو جائے. ہم نے کیا باقیات الصالحات بھیجے ہیں آگے، کیا ہم نے باقیات الصالحات بھیجے ہیں آگے. کیا ہم فرزند صالح کی فکر میں ہیں یا کمانے والے فرزند کی فکر میں، کہ ہمارا ایک ایسا فرزند ہو جو کمانے والا ہو، یا صالح فرزند.
ہم خود سوچیں کہ ہم بھیج کیا رہے ہیں، باقیات الصالحات یا مادی فکر؟ کیا ہم ایسے مال کی فکر میں ہیں جو صدقہ جاریہ ہو، یا ایسے مال کی فکر میں ہے جو قارونی مال، جس سے تکبر آ جائے، جس میں غرور آ جائے؟ کیا ہم سنت حسنہ کی فکر میں ہیں کہ سنت حسنہ کوئی قائم کر کے جائیں، یا ہم ایسی محفل سجانا چاہتے ہیں جہاں حدود الہی کی پامالی ہو، جہاں حدود الہی کو پامال کیا جائے؟ کیا ہماری فکر یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہماری فکر یہ ہے کہ خدا ہم سے راضی ہوگا؟ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، خدا ہم سے راضی ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ ہماری فکر کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا خدا ہم سے راضی؟ اگر فکر ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے بس، تو یہ باقیات الصالحات میں سے ہے اور یہ آگے جائے گا۔ اگر فکر ہے کہ صالح فرزند چاہیے تو یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ اگر فکر ہے کہ مال ایسا چاہے ہے وہ جو صدقہ جاریہ ہو تو یہ باقیات الصالحات میں سے ہے۔ فکر ہے کہ ایسی محفل میں سجاؤں جہاں حدود الہی کی پامالی نہ ہو، محمد اور آل محمد کے دین کا احیاء ہو۔ ائمہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رحم اللہ، خدا اس پر رحمت کرے جو ہماری باتوں کو زندہ کرے، ہماری احادیث کو زندہ کریں۔ خدا سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ سالک اللہ فکر میں ہوتا ہے کہ باقیات الصالحات کو بھیجوں، موت کی تیاری میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، کیونکہ موت میلاد جدید ہے۔ بس میلاد جدید کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، نئی ولادت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد